وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، ہم لوگوں نے جنگ بدر کی جو لڑائی تھی اور کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی لوگ لڑے اور مشرکین مکہ کو کس طرح سے شکست فاش دیا، اس تعلق سے ہم لوگ کل سن رہے تھے اور جنگ بدر کے بارے میں جان رہے تھے. آج آئیے اسی کے درمیان میں ایک دو نمونے جو ہوئے ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ بدر میں تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ بنو ہاشم کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس جنگ میں یوں ہی لے آیا گیا ہے، یوں ہی انہیں جبراً لے آیا گیا ہے، زبردستی انہیں بلایا گیا ہے، مجبور کیا گیا ہے، اس لیے تم ان لوگوں کا قتل نہ کرنا. اور اسی طرح سے ایک اور نمونہ جو ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امیہ بن خلف اور میرے درمیان جو ہے دوستی تھی، ایک دوسرے کے دوست تھے. تو کہا کہ میں جنگ بدر میں کچھ زرہوں کو لے کر کے میں جا رہا تھا، مال غنیمت کے طور پر ملا اسے، وہ اس میں لے کر کے جا رہے تھے. تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے امیہ بن خلف ملا. انہوں نے کہا کہ کیا تم اس سے بہتر چیز نہیں چاہتے ہو، یعنی مجھے قیدی بنا لو، مجھے گرفتار کر لو تو تمہیں اس سے زیادہ مال غنیمت ملیں گے. کہا کہ میں نے زرہوں کو پھینک دیا اور اس کے بعد امیہ بن خلف کو میں نے قیدی بنا لیا اور ان کے ساتھ جو ہے ان کا بیٹا بھی تھا، تو دونوں کے درمیان میں چلتا ہوا آ رہا تھا. امیہ بن خلف نے اسی بیچ میں ایک بات یہ کہی کہ ذرا بتلائیے کہ وہ شتر مرغ والا پر جو تھا وہ کون آدمی تھا؟ تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے. تو امیہ بن خلف کہتے ہیں کہ اسی نے ہماری جماعت میں تباہی مچا کے رکھا تھا. یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا رول جنگ بدر میں بہت زیادہ تھا اور بہت دلیری کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ لڑے تھے. اس کے بعد جو ہے یہ چیز سن کر کے ہمیں اور آپ کو بہت تسلی ملے گی، وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لے کر کے انہیں جا رہا تھا کہ اسی درمیان میں ان کا بیٹا بھی تھا اور وہ بھی تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف کو دیکھ لیا. یہ بلال کون ہے جانتے ہیں؟ امیہ بن خلف کے غلام تھے. بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور جب اسلام لائے تو سب سنے ہوں گے کہ کس طرح سے ان پر ظلم کیا گیا تھا اور کس طرح سے انہیں ستایا گیا تھا. گرم ریتوں میں لے جا کر کے انہیں کبھی رکھا گیا، ان کے اوپر گرم پتھر کو رکھا گیا، ہر طرح سے کوشش کیا گیا اور انہیں کمزور سمجھتے ہوئے، غلام سمجھتے ہوئے جتنی انہیں من چاہا، جس طرح سے انہوں چاہا ان پر ظلم و ستم کیا. لیکن آج موقع تھا، آج بہت اچھا موقع تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جیسے دیکھا امیہ بن خلف کو، کہا کہ واہ یہ کفار کا سرگنا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یہ میرا قیدی ہے، میرے ساتھ جا رہا ہے، یہ میرا قیدی ہے، ان کو جانے دو. کہا کہ آج میں رہوں گا یا یہ رہے گا، آج میں رہوں گا یا یہ رہے گا. اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کو بلایا اور آواز دیے کہ انصاریوں آ جاؤ، کفار کا سرگنا ہے. تمام کے تمام لوگ آئے اور امیہ بن خلف اور ان کے دونوں بیٹوں کا کام تمام کر دیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہاں سے اپنا دلی سکون حاصل کیا. تو اسی طرح سے جنگ بدر میں جو لوگ قید ہوئے تھے یا پھر جو لوگ قتل ہوئے تھے، مسلمانوں کی بات کریں تو
تو ان کی تعداد 14 تھی، اور مشرکین کی بات کریں تو 70 کے 70 جو ہے وہ لوگ قید ہوئے تھے اور 70 قتل بھی کیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی مقتول تھے سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آج تو نے اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی تو یہ انجام تیرا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں بھی آپ فتح حاصل کرتے اس کے بعد وہاں پر 3 دن ٹھہرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن کے بعد یہاں سے جا رہے تھے تو جتنے مقتول تھے سب کو ایک کنویں میں ڈلوا دیے تھے، اور ان کے پاس جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھایا، میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھایا، کیا تیرے رب نے وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہیں کیوں بولتے اللہ کے رسول، کیا یہ سن سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تم سے زیادہ سن سکتے ہیں، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ چیز عطا کیے تھے کہ جو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد جتنے بھی مشرکین مکہ شکست فاس پائے اور یہ لوگ جو شکست کھائے ہار گئے اس جنگ میں، تو اس کی خبر کو مکہ میں سب سے پہلے لے جا کر کے حسیمان بن عبداللہ نے پہنچایا۔ جیسے انہوں نے یہ جا کر کے وہاں مکہ پہنچا، سارے لوگوں نے، قریش کے لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور کہا کہ کوئی خبر ہے تو بتلاؤ، تمہارے پاس جو خبر ہے وہ بتلاؤ۔ انہوں نے گنایا کہ امیہ بن خلف قتل ہو گیا، ابو جہل قتل ہو گیا، عتبہ قتل ہو گیا، شیبہ قتل ہو گیا، اور بڑے بڑے جتنے سردار تھے سب کے بارے میں کہا کہ سارے لوگ قتل ہو گئے۔ ادھر صفوان بن امیہ بیٹھا ہوا تھا بغل میں، کہا کہ اس کی ذرا پوچھو تو کہ ان کی عقل ٹھکانے میں ہے کہ نہیں۔ یقین نہیں ہو رہا تھا آدمی کو کہ اتنے بڑے بڑے سردار قتل کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ یقین نہیں کر رہا تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی جو ابھی چند دن ہوئے ہیں اور وہ لوگ اتنے بڑے بڑے مکہ کے سرداروں کو کیسے قتل کر دیں گے۔ تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ ذرا ان سے پوچھو ان کی عقل ٹھکانے پہ ہے کہ نہیں۔ کہا کہ ان کو جانچنے کے لیے کہو کہ صفوان کی کیا حالت ہے۔ کہا کہ صفوان وہ دیکھو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے غلام ابو رافع وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کر چکے تھے، عباس رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اسلام کو وہ ابھی چھپائے ہوئے تھے۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ بہت پریشان حال ابو لہب آیا۔ یاد رکھیے کہ ابو لہب نہیں گیا تھا، ابو لہب نہیں گیا تھا اس لیے بچ گیا، ابو لہب اس جنگ میں نہیں گیا تھا اس لیے بچ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ بہت پریشان حال آیا، اور اسی درمیان میں ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آئے اور کہا کہ ابو جہل نے کہا کہ بتاؤ ابو سفیان کیا خبر ہے، کیا تم بتا سکتے ہو اس جنگ کے بارے میں؟ کہا کہ کیا بتائیں، ان کی تلواریں تھیں اور ہماری گردن، ان کی تلواریں تھیں اور ہمارے گردن، اب کیا بتائیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے چتکبرے گھوڑے میں سوار آیا کہ انہوں نے ہمیں ہلاک و برباد کر دیا، انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا۔ کہا کہ معلوم نہیں یہ کون تھا۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میری زبان سے نکل گئی ابو لہب کے سامنے کہ وہ فرشتے تھے۔ کہا کہ انہوں نے مجھے میرے گال پر زوردار تھپڑ رسید کیا، پھر کہا کہ میں اس سے لڑ گیا، تو کہا کہ مجھے اٹھا کر کے زمین میں پٹک دیا، مجھے اٹھا کر کے زمین، کمزور تھے، کہہ رہے تھے کہ میں تیروں کو بنایا کرتا تھا، تو غلام بھی تھے، کہا کہ مجھے کمزور پایا تو انہوں نے اٹھا کر کے پٹک دیا۔ تو اس طرح سے جب ان کے شکست کے بارے میں مکہ میں خبر ہوئی تو کوئی یقین نہیں کر رہا تھا، اور یقین کرنے والی بات نہیں تھی کہ ایک طرف 300 کی تعداد، 313 کی تعداد، ایک طرف 1013 کی تعداد ہو، بھلا یقین کیسے کر سکتے ہیں۔ اب اسی طرح سے ایک بات آئی کہ مال غنیمت کی، کہ مال غنیمت جو مشرکین مکہ کے مال ملے تو اس مال کو کیا کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رائے پسند کی وہ یہ رائے پسند کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنے بھی مال غنیمت ہیں سب کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ دراصل اس میں اختلاف ہو گیا تھا، وہ اس بات پر اختلاف ہو گیا تھا کہ اس ایک گروہ جو تھے وہ مال غنیمت کو سمیٹ رہے تھے، دوسرے گروہ جو تھے وہ دوسرے سے لڑائی کر رہے تھے، اور تیسرے گروہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تھے۔ تو ہر کوئی کہہ رہے تھے زیادہ حقدار مال غنیمت کے ہم ہی ہیں، تو سب کوئی اپنے خواہش میں تھے اور اپنے طلب میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے وحی کر کے بتایا کہ اس کو تمام لوگوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے۔ اسی طرح سے جب بات آئی قیدیوں کی کہ قیدیوں کو کیا کیا جائے،
تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیتے ہیں کہ ذرا بتلائیے ابو بکر بتلائیے کہ کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ جلالی رہتے ہیں، پوچھا کہ حضرت عمر ذرا بتلائیے کہ کیا کیا جائے۔ کہا کہ فلاں آدمی کو مجھے دے دیجئے، میں اسے قتل کر دوں گا، فلاں آدمی کو حضرت علی کو دے دیجئے، وہ اس کے گردن اڑا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی مشورہ دیا کہ کسی کو چھوڑا نہیں جائے، کسی کو چھوڑا نہیں جائے۔ لیکن بہرحال اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے یہ بتلایا کہ لوگوں کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر کے اب مدینہ کی طرف جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے سے پہلے دو آدمیوں کو، عبداللہ بن رواحہ اور اسی طرح سے زید بن حارثہ کو یہ خبر دے کر کے بھیج دیے تھے کہ جائیے مدینہ میں جا کر کے یہ خوشخبری پھیلا دیجئے کہ ہم لوگوں نے فتح حاصل کر لیے ہیں۔ گئے، اس سے پہلے یہود اور منافقین جو تھا اس سے پہلے جو ہے وہاں پر ایک پروپیگنڈا پھیلایا ہوا تھا کہ مسلمان ہار چکا ہے۔ اور جیسے دیکھے کہ زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو لے کر کے آ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے، منافقوں نے کہا کہ دیکھو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو لے کر کے آ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ نبی کی اونٹنی کو لے کر کے آ رہا ہے۔ لیکن یہ دونوں حضرات آئے اور انہوں نے خوشخبری سنائے۔ نعرہ تکبیر سے جو ہے اللہ رب العالمین کے تکبیر سے جو ہے وہ پورے مدینہ گونج اٹھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اور جیسے ہی پہنچے تو وہاں پر خوشی کی لہر دوڑ چکی تھی۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ کیسے پائے وہاں کے لوگوں کو، جنگ کو تم لوگوں نے کیسے دیکھا؟ تو ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ ہم لوگوں کا مقابلہ تو بغیر بالوں والے سر سے ہوا، یعنی ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ وہ لوگ بہت سارے ایسے تھے جو بوڑھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ بتایا، اہمیت دلایا کہ بوڑھے تو بہت سارے تھے، لیکن یہی لوگ قوم کے سرغنہ، یہی لوگ قوم کے سردار تھے۔ آج ان لوگوں کو ہم نے اس دنیا سے ختم کر دیے، اس دنیا سے ہم لوگوں نے ان لوگوں کو ختم کر دیے، تو یاد رکھیے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اسی طرح سے ایک اسید بن حضیر جنہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا مدینہ کے اندر دعوت و تبلیغ میں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ کو اس طرح کی جماعت سے بھیڑنا ہے اور لڑنا ہے تو اللہ کی قسم ہم پیچھے نہیں رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سچ کہہ رہے ہو، تم جھوٹ نہیں کہہ رہے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو۔ یہ جنگ جب ہوئی، اس کے بعد جب فتح اور جیت حاصل ہوئی، جب مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے جو بھی منافق تھے، ان منافقوں نے بھی ظاہراً جب دیکھا کہ لوگ اسلام قبول کر رہا ہے تو ان لوگوں نے بھی یوں ہی ظاہراً اوپر میں کہہ دیا کہ ہم لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس میں سے عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب کوئی چارہ ان کے پاس نہیں بچا تھا اور ان کے پاس اور کوئی تدبیر نہیں رہ گئی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جنگ بدر ختم ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العزت ہم تمام لوگوں کو اسلام کے تئیں فکر مند رہنے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہمیں کام کرنے اور ان کی حفاظت اور ان کی بلندی اور ان کی ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔